سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور سارے حالات میری اولاد کے، میرے ملک کے، میرے صوبے کے، میرے شہر کے، میری تجارت کے اللہ بناتا ہے، اللہ بگاڑتا ہے۔ یہ ہر مسلمان اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی حکومت اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بیمار ہے جس کو زبردستی کھلائیں گے تو کہہ کر دے گا، اور چلائیں گے تو دم توڑ دے گا، اس میں طاقت ہی نہیں، چلنے کے قابل ہی نہیں تو چلائیں کیسے، وہ کھانے کے قابل نہیں تو کھلائیں کیسے، زبردستی کھلایا جائے گا تو کیا کرے گا، چلایا جائے گا تو گر پڑے گا۔ یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ نااہل ہے اسلام پر چلنے کے، یہ اسلام پہ چلنے کی استعداد ختم کر چکا ہے۔ جس آدمی کا دنیا میں مال کمانے کا جذبہ ہو، دنیا میں لذتیں لوٹنے کا جذبہ ہو، دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنے کا جذبہ ہو، وہ اسلام پہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب ہر آدمی کو الگ الگ محنت کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سوچ بدلے، اپنا ذہن بدلے کہ پیسے سے نہیں اللہ سے۔ اور لوگ کہیں گے کیسے نہیں، تمہاری تبلیغ بھی پیسے سے ہوتی ہے، تم یہاں آئے تو پیسہ خرچ کر کے آئے، دکان پہ روٹی لینے گئے تو پیسے سے تو ملی، پھل لائے تو پیسے سے لائے، کھیتی باڑی کی تو پیسے سے کی، تو اللہ سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ کبھی اسباب کے پردے میں کرتا ہے، کبھی اسباب کے بغیر کرتا ہے، کبھی اسباب کے خلاف کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گھنٹوں سوچنا اور دعوت دینی ہوگی ہر مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس میں غور کرو تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے، مخلوق کے پاس کچھ نہیں۔ ان القوت للہ جمیعا، طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ عزت فإن العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے۔ ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، وتذل من تشاء، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، وتعز من تشاء، ملک کے خزانے اللہ کے پاس، تؤتی الملک من تشاء، اور پکڑ کے خزانے، زوال کے خزانے، پلٹنے کے خزانے اللہ کے پاس، وتنزع الملک ممن تشاء، ہواؤں کے خزانے اللہ کے پاس، ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، عذاب کے خزانے اللہ کے پاس، منہم من اخذته الصیحہ، منہم من خسفنا به الارض، منہم من اغرقنا، عذاب کے خزانے اللہ کے پاس، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان جو کچھ اس میں ہے اللہ کا، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین آسمان میں جو ذی شعور ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا، سارے کا سارا نظام اللہ۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، کون ہے بھائی؟ اچھا، اس کا تعارف کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان بنایا، کتنے دن میں؟ فی ستۃ ایام، کہاں رہتا ہے؟ ثم استوى علی العرش، کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن رات کا نظام چلاتا ہے، اور کیا ہے؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں، یہ سبب سے بھی اللہ دیتا ہے، بغیر سبب کے بھی اللہ دیتا ہے۔ ہر چیز کا پہلا اللہ نے بغیر سبب کے بنایا، ہر چیز کا پہلا، پانی کے بغیر بنایا، پتھر کے بغیر بنایا، ہوا کے بغیر بنائی، آسمان کے بغیر بنایا، مٹی کے بغیر بنائی، درخت کے بغیر بنائے، انسانوں کو انسان کے بغیر بنایا، عورتوں کے بغیر بنایا، جنات کو جنات کے بغیر بنایا، پھولوں کو پھولوں کے بغیر بنایا، درختوں کو درختوں کے بغیر بنایا، چوپائے کو چوپائے کے بغیر بنایا، دوپائے کو دوپائے کے بغیر بنایا، لطافت کو لطیف چیزوں کو ان چیزوں کے وجود کے بغیر بنایا، کثیف چیزوں کو ان کے وجود کے بغیر بنایا، یعنی مادہ نہیں تھا، لوہا پڑا تھا، اس سے اللہ نے ڈھیر سارا لوہا بنا دیا، مٹی پڑی تھی اللہ نے اس سے مٹی بنا دی، یا پانی پڑا تھا اللہ نے اس سے پانی بنا دیا، سونا پڑا تھا اس سے سونا بنا دیا، نہیں۔ کون ہے وہ؟ البدیع، بدیع وہ ذات ہے، المبدی مبدی وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے، خالق ہے، بنانے والا۔ ہم بھی خالق ہیں، یہ ہم نے ممبر بنایا ہے، یہ ہم نے اسٹینڈ بنایا ہے، لیکن ہم مبدع نہیں ہیں۔ ہم نے لکڑی سے ممبر بنایا، لوہے سے اسٹینڈ بنایا،
اللہ نے لکڑی کے بغیر لکڑی کو بنایا، لوہے کے بغیر لوہے کو بنایا، ربڑ کے بغیر ربڑ کو بنایا، انسان کے بغیر انسان بنایا، کھال کے بغیر کھال بنائی، شکل کے بغیر شکل بنائی، آنکھوں کے بغیر آنکھیں بنائی، کانوں کے بغیر کان بنائے، پاؤں کے بغیر پاؤں بنائے، ہاتھوں کے بغیر ہاتھ بنائے۔ المبدع، ہمارا اللہ بنانے والا بغیر کسی چیز کے، الباری، روح پھونکنے والا، البدیع، بغیر نمونے کے بنانے والا۔ پہلے آدم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آدم بنایا، ایسا نہیں۔ پہلے آم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آم بنایا، ایسا نہیں۔ پہلے کھجور دیکھی پھر کھجور بنائی، ہرگز نہیں۔ پہلے آسمان دیکھا پھر آسمان بنایا، نہیں۔ پہلے پانی دیکھا پھر پانی بنایا، بالکل نہیں۔ پہلے پتھر دیکھا پھر پتھر بنایا، نہ۔ اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا اور ہر چیز کو بغیر نمونے کے بنایا۔ بلا مثال سبق بلا نظیر، کوئی مثل نہیں تھی، ماڈل نہیں تھا، نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے سب کچھ بنایا۔ تو جو رب بغیر چیز کے چیز بناتا ہے وہ آج بھی بنانے پر قادر ہے، لیکن اس نے درختوں سے درخت اگائے، پھلوں سے پھل بنائے، گٹھلی سے درخت کو نکالا، بارش سے پانی برسایا، بادل کو ذریعہ بنایا، پہاڑوں پہ برف کو جمایا، سورج کی کرنوں سے پگھلایا، وادیوں سے دروں سے اس کو نکالا اتارا، اور پھر اس کو دریاؤں کی شکل میں سمندر کی طرف لے کے چلا، پھر سمندر میں سے بخارات بنا کے ہوا میں بکھیرا۔ یہ سارا نظام اس نے اپنی قدرت سے بنایا، ورنہ اس کو پانی بنانے میں نہ بادل کی ضرورت، نہ سمندر کی ضرورت، نہ ہواؤں کی ضرورت، نہ اس کو کسی خزانے اور ٹینک کی ضرورت، اس کا امر ہی سب کچھ ہے بنانے میں۔ تو اب پانی سے پانی بن رہا ہے، پہلا پانی بغیر پانی کے، درخت سے درخت اگ رہا ہے، پہلا درخت بغیر درخت سے، سونا زمین سے نکل رہا ہے، پہلا سونا بغیر سونے کے، آدم کو بنایا مٹی سے، دیکھو نا، مٹی کٹھی کرو بھائی، مٹی کٹھی ہو گئی، گوندی گئی، پانی ڈالا گیا، مٹی بنائی گئی، سورج کی کرنیں پڑی، آگ اندر داخل ہوئی، بلبلے بنے، ہوا داخل ہوئی، آگ پانی مٹی ہوا کا مرکب بنا، گوند کے ڈال دیا، 40 برس پتلا پڑا ہوا ہے مٹی۔ اللہ نے روح کو پیدا کیا، وہ ناک میں داخل ہوئی، جو ہی وہ ناک میں داخل ہوئی یہ مٹی کی ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی، پھر وہ آنکھوں سے ہوتی ہوئی سر کی طرف کو گئی تو یہ مٹی کی آنکھیں گوشت پوشت کی آنکھیں بن کے حرکت کرنے لگی، اور سر کی طرف کو گئی تو بال بنتے چلے گئے، کھال بنتی چلی گئی، اندر کا سارا نظام بنتا چلا گیا، نیچے کو گردن تک آئی تو یہ یہاں تک گوشت پوشت، نیچے ساری مٹی، گردن تک روح مکمل ہوئی تو آدم علیہ السلام یوں دیکھنے لگے یوں، اور جب روح چلتے چلتے نیچے کو آ رہی تو دل بن رہا، سینہ بن رہا، ہڈیاں بن رہی، یہ بن رہا، رگیں بن رہی، کیا کیا بن رہا، کلی بن رہی، جگر بن رہا، اللہ کا نظام چل رہا۔ جب روح یہاں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، نیچے مٹی کی ٹانگیں، اوپر گوشت پوشت کے۔ اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ارے آدم کتنا جلد باز ہے، آگے تو جانے دیتا روح کو۔ اللہ آج بھی ایسے بنا سکتا ہے، لیکن اس نے اسباب کے پردے میں مرد عورت کا نظام بنایا، لیکن اپنی طرف منسوب کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے بنایا زمین کو؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑ ہم نے لگائے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند ہم لے کے آئے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کام کے لیے ہم نے بنایا، بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان اوپر اللہ نے بنائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں سورج کو اللہ نے دہکایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی اللہ نے برسایا، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو برسایا بڑے عجیب انداز میں۔ عجیب انداز کیا ہے؟ قطرہ قطرہ بن کے آتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ٹوٹی کی طرح چلا دیتا، دھار کھول دیتا تو گجرات کی کوئی گلی سلامت رہتی؟ کسی کا سر سلامت رہتا؟ اور ٹرین میں جو پڑتی 3 میل سے دھار تو کھوپڑی کہاں جاتی، سڑکیں کہاں جاتی، چھتیں کہاں ٹکتی؟ سببنا الماء صبا، اور نہیں کرتے اس کو قطرہ قطرہ کون بنا رہا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، تو زمین کو کون پھاڑ رہا ہے؟ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، پھر اس میں سے پھل پھول غلے کون نکال رہا ہے؟ وفاكهة وابا، اس میں سے چارہ کون نکال رہا ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کو ضرورت ہے، متاعا لكم، تمہارے لیے، ولانعامكم، تمہارے جانوروں کے لیے۔ تو زمین آسمان کا خالق بغیر کسی شراکت کے یہ سب بنایا اور اب اسباب سے چلایا، اب اسباب سے چلا رہا، چلانے والا اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنا دیا، آگے ان کی نسل سے چلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ کوئی یوں سمجھے کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاک بندی مریم ہے
جو نہانے کے لیے ایک کونے میں آئی ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے، وہ کانپ جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں، اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، کون ہے تم؟ اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں انسان نہیں، تو کیوں آئے ہو پردہ دار عورت کے پاس؟ لأهب لك غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں، ولم اکو بغیا، میں زانیہ فاحشہ نہیں، تو میرے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علی هین، اے اللہ کی بندی مریم غم نہ کر، تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ابھی تجھے ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تجھے بچہ ہوگا۔ وہ حیران پریشان، مجھے بچہ ہوگا کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ پھونک ماری، فنفخنا فیہ من روحنا، جبریل علیہ السلام نے وہیں سے کھڑے کھڑے پھونک ماری، فحملتہ، وہی حمل ہو گیا۔ اب اس حمل کو پالتے پالتے 9 مہینے گزارے جاتے تو کس کس کو جواب دیتی، کس کس کی تسلی کرواتی، کتنی تہمتیں لگتی؟ تو اللہ کا غیبی نظام، ادھر حمل ہوا ادھر درد ذیل ہوا۔ 9 مہینے کا قصہ نہیں، 9 منٹ میں۔ فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، اب وہ بھاگی، درد سے بھاگی، کھجوروں کا ایک جھنڈ اس کے اندر گئی، ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے ٹیک لگائی اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ کہاں میاں بیوی کا ملنا، کہاں 9 مہینے کا گزرنا، مرد عورت کے پانی کا ملنا، پھر آگے 9 مہینے کا گزرنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن میں بتایا تھا کہ سب کی عقلوں پہ چوٹ پڑتی رہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور تم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو۔ بچہ پیدا ہو گیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مر جاتی، میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر، یہ چشمہ ہے، پیو پانی، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کو ہلاؤ، وہ کھجور جو تھی نا اوپر سے کٹی ہوئی تھی، اوپر سے کٹی ہوئی تھی۔ واحد درخت ایسا ہے کھجور جو اوپر سے کٹ جائے تو ختم ہو جاتا ہے، کسی درخت کو اوپر سے کاٹے تو یوں پھیلتا ہے، کھجور کو اوپر سے کاٹ دیں تو مر جاتی ہے، وہ تنا تھا صرف۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اس کو ہلاؤ تو اس سے اللہ تجھے تر و تازہ کھجوریں دے گا، جس رب نے اس تنے سے تجھے کھجوریں کھلائیں اسی نے تجھے بغیر مرد کے بچہ دے دیا، کیوں گھبراتی ہے؟ وہ ہلایا نا تو اس میں سے کھجوریں گری، رطب، تر و تازہ۔ کلی واشربی، کھا پی، وقرری عینا، آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اب جا شہر میں، ان کا شہر میں جاؤں تو کون لوگوں کو جواب کیا دوں؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، ان سے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا، بات بھی کریں تو ٹوٹ جائے، ہم جھوٹ بھی بولے تو نہ ٹوٹے، کتنا اللہ کا کرم ہے۔ تو اب آ رہی فأتت به قومها تحمله، آئیں شہر میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، شور مچا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن یہ کیا منہ کالا کیا؟ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا منہ کالا کیا؟ فاشارت الیہ، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، انگلی ہونٹوں پہ رکھی، میرا روزہ، اس سے بات کرو۔ اور بڑھ کے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس نوزائیدہ بچے سے کیسے بات کریں، کیسے بات کریں؟ شور مچ گیا، رگیں پھول گئیں، غصہ چڑھ گیا۔ اسی میں سے اس بچے کی آواز آئی، قال انی عبد اللہ، اور وہ آواز چھا گئی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ تقریر کی اللہ قدرت، بچہ کیسے پیدا ہوا؟ عقل ماننے کو تیار نہیں، شکر ہے قرآن پاک میں ہے۔ اب یہ بچہ بولے کیسے؟ عقل ماننے کو تیار نہیں، اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا نبی، میں صاحب کتاب، مجھے نماز کا حکم ملا، مجھے زکوٰۃ کا حکم ملا، مجھے ماں کی اطاعت کا حکم ملا، میں برکت والا پیدائش کے دن، میں برکت والا موت کے دن، میں برکت والا قیامت کے دن، اور یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ کسی سبب کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، جو چاہے کر دے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکع علیہا، ٹیک لگاؤں، احش بہا علی غنمی، پتے جھاڑوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور کئی کام لوں، القہا، ڈال دو، فالقاہا، انہوں نے ڈال دیا، وہ لاٹھی جو 10 سال سے ساتھ ہے،
10 سال کا تجربہ، مشاہدہ، 10 سال کی PhD ہے، ریسرچ ہے کہ لاٹھی ہے اور کچھ نہیں، اللہ نے 10 برس کے علم کو 10 سیکنڈ میں باطل کر دیا. فَأَلْقَاهَا، وہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ اٹھا پھنکاتا ہوا سانپ بن کے. 3 قسمیں بن گئی، جان تیز سانپ، حیۃ زہریلا سانپ، ثعبان مبین اشدہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نگل جائے. 3 مختلف قسمیں جمع کر دی، تیزی میں جان، زہر میں حیہ، لمبائی چوڑائی میں ثعبان. اب انہوں نے شو کیا تو جو کہتے تھے میری لاٹھی، وہ جوتے ہاتھ میں لیے اور بھاگے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے. ان کا پیچھے مڑ کے دیکھا تو رفتار ٹوٹ جائے گی اور وہ آیا. اب اللہ کہہ رہا خُذْہَا، پکڑو، کہ میں نہیں پکڑتا. اور بھائی تیری لاٹھی ہے نا، میں نہیں پکڑتا. پھر اللہ کہا خُذْہَا وَلَا تَخَفْ، پکڑو ڈرو نہیں، کہا نا میں نہیں پکڑتا. پھر اللہ کہا خُذْ فَإِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، پکڑو میں امن دیتا ہوں. 3 دفعہ کہا تب جا کے رکے. اب وہ اور افریقہ میں کینیا میں نا ایک ہے، انہوں نے بنایا ہوا چوک چڑیا کا، یا اللہ وہ اتنے بڑے بڑے اژدہا ہیں تو وہ سالم بکرا کھا جائے منہ کھول کر، بڑا ہرن کھا جاتے ہیں، کب کبھی تاری ہو، وہ ایسا کوئی ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہا، انہوں نے کہا پکڑو. اچھا اللہ کہتا دم سے پکڑو کوئی کفایت ہو جاتی، یعنی دم سے نہیں سامنے سے پکڑو. اب چادر اتاری اور ہاتھ پہ لپیٹی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چادر بچا لے گی؟ کہنے لگے کیا کروں، ڈر لگتا ہے. اللہ نے کہا تیرا داڑھی تو نکالنا ہے اور کیا کرنا ہے، کہ سب کچھ تیرا اللہ کرتا ہے. یہ ذہن بنائے بغیر اسلام پہ چلنا خواب ہے، خواب. کوئی نہیں چلا سکتا، نہیں چل سکتے، قانون فطرت کا انکار ہے یہ. اللہ نے یہ ذہن بنایا، بار بار قرآن میں بنایا کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. خود پکڑو، پکڑا، اللہ نے دوبارہ لاٹھی بنا دیا. خالق اللہ تعالیٰ، باری اللہ تعالیٰ، مبدع اللہ تعالیٰ، بدیع اللہ تعالیٰ. بغیر نمونے کے بنایا، بغیر چیزوں کے بنایا، بے جان میں روح کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو بنایا، اور بنا کر یہ نہیں کہ کسی اور کو دے دیا، بلکہ الملک للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. مخلوق اللہ کی، حکومت اللہ کی، رات اللہ کی، دن اللہ کا، جو دن رات میں ہے وہ اللہ کا. للہ الامر، اللہ کے لیے حکومت. کب سے؟ من قبل، شروع سے. کب تک؟ من بعد، آخر تک. اس شروع کا کوئی شروع ہے بلا بدایا، اس کا کوئی شروع نہیں. اس آخر کا کوئی آخر ہے بلا نہایا. الاول وہ اول ہے، الآخر وہ آخر ہے. الاول لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں. الآخر وہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں. الباطن لیس دونہ، زندہ ہے. حی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا یستعین بشیء، کسی چیز سے مدد نہیں لیتا. لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لا یعودہ شیء، اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں. لا یعزب عنہ شیء، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. لا ینفعہ شیء، اس کو کوئی چیز نفع نہیں دیتی. لا یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. لا ینصرہ شیء، اس کی کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی. لا یزیدہ شیء، اس کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی. لا ینقصہ شیء، اس کو کوئی چیز گھٹا نہیں سکتی. لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں. لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کچھ نہیں. ولیس کمثلہ شیء، اور کوئی اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا.